ہمیں بہت زیادہ علم کے مقابلے میں تھوڑے سے ادب کی زیادہ ضرورت ہے۔ زندگی کے آدھے سے زیادہ غم انسان دوسروں سے غلط اوقات کر کے خریدتا ہے۔ رشوت کے مال پر پلنے والی اولاد لازمی طور پر باغی ہوگی، بے ادب ہوگی، گستاخ ہوگی۔ دو عذاب ہے، آخرت بھی برباد اور اولاد بھی برباد۔ جب تک توبہ کا دروازہ بند نہ ہو، کسی آدمی کو برا نہ کہو۔ جس شخص کے بیوی بچے اس پر راضی ہیں، اس کی دنیا کامیاب ہے، اور جس کے ماں باپ اس پر خوش ہیں، اس کا دین کامیاب ہے۔ سب سے بڑا بدقسمت انسان وہ ہے جو غریب ہو کر سنگ دل رہے۔ دوسروں کی حامی تمہاری خوبی نہیں ہوتی۔ نگاہ کا عادل وہ ہے جسے دوسرے کی بیٹی میں اپنی بیٹی نظر آئے۔ جہاں آپ کی پسند کی زندگی نہ ہو، وہاں خاموشی سے گزر جانا، یہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ غم آ جائیں تو سمجھو تم کو پسند کیا جا رہا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جن کو گمراہ کرنا ہو، ان کو زیادہ خوشیاں دے دی جائیں۔ اگر اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ بنے تو یہ توبہ کا وقت ہے۔ سائنس یہ نہیں بتا سکتی کہ جو خیال ذہن میں آتے ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں۔ اپنی تکلیف کا لوگوں کے ساتھ ذکر نہ کرنا، یہ آپ کی اپنی ذات پر بڑا احسان ہوگا۔ زندگی کی کامیابی کا فیصلہ زندگی کے اختتام پر ہی ہو سکتا ہے۔ ماں ایک ایسی ہستی ہے جو ہر حال میں معاف کر دیتی ہے۔ انسان کو معاف کر دینے والا اپنی معافی کا انتظام کرتا ہے۔ بڑے آدمی معاف کر دیتے ہیں۔ تعلیم کے بعد تحقیق گمراہ کر دیتی ہے۔ انسانوں میں ابلیس وہ ہے جو توبہ کا دروازہ بند سمجھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام زندگی کسی انسان سے ذاتی انتقام نہیں لیا۔ انسان کا دل توڑنے والا شخص اللہ کی تلاش نہیں کر سکتا۔ ضرورت کی حالت میں اللہ کو پکارنے والا دونوں حالتوں میں اللہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ ضرورت پوری ہو جائے تب بھی چھوڑ دے گا، ضرورت پوری نہ ہو تب بھی چھوڑ دے گا۔ مریض ہونا غریب ہونے کی ابتدا ہے۔ انسان فیصلہ ایک لمحے میں کرتا ہے، اس فیصلے کا نتیجہ ساری عمر ساتھ رہتا ہے۔ کائنات کا کوئی غم ایسا نہیں جو انسان برداشت نہ کر سکے۔ اپنی ہستی سے زیادہ اپنا نام پھیلاؤ، نہیں تو پریشان ہو جاؤ گے۔ غصہ ایسا شیر ہے جو تمہارے مستقبل کو بکرا سمجھ کر کھا جاتا ہے۔ جو شخص کہتا ہے میں کل خوش ہو جاؤں گا، وہ کبھی خوش نہیں ہوگا۔ جھوٹا آدمی اگر سچ بھی بولے تو وہ سچ بے اثر ہو جائے گا۔ دنیا میں سب سے آسان کام نصیحت کرنا ہے، اور سب سے مشکل کام نصیحت پر عمل کرنا ہے۔ مومن وہ نہیں جسے بھائی مدد کے لیے پکارے اور وہ اسے قرآن سنانا شروع کر دے۔ غم کو بھی اسی طرح قبول کرو جس طرح خوشی کو کرتے ہو، دونوں ایک ہی مصنف کی لکھی ہوئی ہیں۔ عبادت فرشتہ تو بنا سکتی ہے لیکن انسان نہیں بنا سکتی۔ انسان درد سے بنتا ہے۔ دشمن سے ہمیشہ بچو اور دوست سے اس وقت تک بچو جب تک وہ تمہاری تعریف نہ کرنے لگے۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ توبہ کرنا آسان ہے اور گناہ کو چھوڑنا مشکل ہے۔ اگر روزی عقل سے حاصل کی جاتی تو دنیا کے تمام بے وقوف بھوکے مر جاتے۔ مایوسی ایک دھوپ ہے جو سخت سے سخت وجود کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قربت کا بہترین راستہ عاجزی ہے۔
اپنے اخلاق کو پھول جیسا بنا لو اور کچھ نہیں تو پاس بیٹھنے والا خوشبو تو حاصل کرے گا۔ دین غریبوں سے شروع ہوا تھا اور غریبوں میں ہی رہ جائے گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام باقی رہے تو اپنی اولاد کو اچھے اخلاق سکھاؤ۔ دنیا میں آنا آسان ہے اور اسے چھٹکارا پانا مشکل ہے۔ میں رب سے ڈرتا ہوں اور رب کے بعد ہر اس شخص سے ڈرتا ہوں جو رب سے نہیں ڈرتا۔ اللہ سے جب بھی کبھی مانگنے لگو تو اوقات دے کر نہیں بلکہ اس کی شان دے کر مانگو۔ میرے اچھے وقت نے دنیا کو بتایا کہ میں کیسا ہوں اور میرے برے وقت نے مجھے بتایا کہ دنیا کیسی ہے۔ اگر تم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے تو گناہ کرنا چھوڑ دو۔ جو شخص دوسروں کے غم سے بے غم ہے وہ آدمی کہلانے کا مستحق نہیں۔ شیر سے پنجہ آزمائی کرنا اور تلوار پر مکہ مارنا عقل مندوں کا کام نہیں۔ دن کی روشنی میں رزق تلاش کرو اور رات کو اسے تلاش کرو جو رزق دیتا ہے۔ تو نیک ہو اور لوگ تجھے برا کہیں، یہ سے اچھا ہے کہ تو برا ہو اور لوگ تجھے نیک کہیں۔ میں آج تک اپنی خاموشی پر نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا اپنے بولنے پر پچھتایا۔ اقوال عقل مندوں کے لیے ہیں، نادانوں کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بہت زیادہ ہنسنے سے بچو کیونکہ یہ چیز دل کو مردہ اور چہرے کی رونق کو ختم کر دیتی ہے۔